السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دجال کے پیروکار ایران سے کیسے برآمد ہوں گا۔ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، سکپ مت کریے گا۔ احادیث میں قرب قیامت کی نشانیوں اور دجال کے ظہور کے حوالے سے واضح اور تفصیلی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک نہایت مشہور اور مستند حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی نکلیں گے جو اس کے پیروکار ہوں گے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہودی کسی عام جگہ نہیں بلکہ ایران کے علاقے اصفہان سے نکلے اور انہوں نے خصوصی قسم کی سبز چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی۔ ڈاکٹر اسرار نے اس حدیث کو موجودہ حالات کے ساتھ جوڑ کر جو بصیرت فراہم کی تھی وہ آج ٹھیک ٹھیک پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اصفہان ایران کا ایک انتہائی اہم شہر ہے، لیکن ایک عام ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ وہاں اتنی بڑی تعداد میں یہودی کیسے آئیں گے۔ اب جس طرح سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور اسرائیل ایران پر غالب آ رہا ہے، اس حدیث کی سچائی کا عملی نمونہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ معزز دوستو، اس حدیث کو آج کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں واضح طور پر دیکھیے۔ جب اسرائیل ایران پر مسلسل حملے کر رہا ہے اور وہاں کے حالات عظیم تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو اس بات کے قوی امکانات پیدا ہو چکے ہیں کہ یہودی اصفہان کے علاقے پر اپنا مکمل اثر و رسوخ قائم کر لیں گے یا وہاں باقاعدہ قابض ہو جائیں گے۔ اسرائیل اور دنیا بھر کے یہودی آنے والے وقت میں کسی علاقے میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ دجال کی آمد کے وقت اس کی فوج کا ہراول دستہ بن سکے۔ حدیث میں جو اصفہان کے 70,000 یہودیوں کا ذکر ہے وہ اب بالکل سچ ثابت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ زمینی حقائق بالکل اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب اسرائیل ایران کو فتح کرنے یا وہاں اپنا مستقل غلبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اصفہان کا علاقہ براہ راست یہودیوں کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ وہیں سے سب سے بڑا فتنہ جنم لے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دجال کے ظہور کے لیے زمین مکمل طور پر ہموار ہو چکی ہوگی اور اس کے ماننے والے وہیں سے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ یہودیوں کی اس گہری منصوبہ بندی کو سمجھنا اب ذرا بھی مشکل نہیں رہا۔ انہوں نے ہمیشہ سے اپنے مذہبی عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی فوجی، معاشی اور سیاسی چالیں چلی ہیں۔ ایران پر حملہ کرنا، وہاں کے اہم لوگوں کو شہید کرنا اور ملکی ڈھانچے کو تباہ کرنا صرف کسی وقتی فوجی برتری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی پرانی مذہبی کتابوں اور تاریخی عقائد کا لازمی حصہ ہے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اصفہان ان کے قدیم ترین مرکزوں میں سے ایک ہے اور دجال کے آنے پر انہیں وہیں سے سب سے بڑی افرادی قوت ملنی ہے۔ اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ عرب علاقوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے سے پہلے وہ اس ایرانی محاذ کو اپنے مطابق اور وہاں اپنا قبضہ اور تسلط اس قدر مضبوط کر لیں کہ کوئی ان کے راستے کی دیوار نہ بن سکے۔ اسرائیل اب پردے کے پیچھے چھپ کر سازشیں نہیں کر رہا، بلکہ وہ براہ راست میدان میں آ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ محسوس کر چکے ہیں کہ اب وقت مکمل طور پر ان کے حق میں ہے۔ عالمی طاقتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور ان کے مد مقابل کوئی مضبوط عالمی آواز موجود نہیں ہے۔ اس کھلی جارحیت کا اگلا قدم یقیناً وہی ہوگا جس کی پیشگوئی کی گئی تھی، یعنی عرب علاقوں کی طرف بلا تفریق پیش قدمی۔ دریائے نیل سے فرات تک کا جو نقشہ ان کی کتابوں میں درج ہے وہ اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور یہ جا رہے ہیں۔ ان کے راستے میں آنے والے ہر ملک، ہر شہر اور ہر رکاوٹ کو وہ جدید ہتھیاروں کی مدد سے ملیا میٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ایران اور عرب ممالک پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کو یہ لگتا ہے کہ دجال آئے گا اور ان کی قوت اٹھے گی۔ ویری انفارمیٹیو ویڈیو۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ اس طرح کی بہترین ویڈیوز آتی رہیں گے۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔